السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے شدات کی جنت۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شدات کی جنت کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں تفصیل سے یہ بیان بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا۔ ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے جان نکالا، دروازے پر گر کے مر گیا۔ تو اس کا کیا کرے، اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا دو دفعہ۔ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت۔ تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی۔ یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے۔ اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے۔ ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی، افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں۔ وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے وہ۔ تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا ہے۔ ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی۔ وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئی ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہیں۔ ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی،
اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں. مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے. مکمل پتہ نہیں کر سکی نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوگے نہ ہوگے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے. خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے. یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے. ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے. وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے. کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے. اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے. وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا، یہ موبائل. تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے. مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں. یہ سونے کا کور؟ جی ہے. میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہ جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے. میں کہتا اے کم 70,000 نال کردہ پہ تو 70,000 پاؤنڈ لائن یا تو کوئی واتو کم کرے یا پھر تو کم ٹھیک آئی کہ تجیب آپ ہی گل سنا دینا، ڈائل نہ کرو آپ ہی بولنا لگ جاندہ. تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو یہ کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے. تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالیشان گھر سے نہیں ہوگی. وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے. سب سے حسین ذات تھے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا. جب آپ جا رہے تھے نا، یا ٹیشو پیپر تو دے بجے، جب آپ جا رہے تھے نا، یا یہ رومال دے دو، حج اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ، تو بس ٹھیک یہ رہنا. تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ. اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا. وہاں یہ حضرات ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں. کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ میں کہا پتر ہے تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کرنا ہے. آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے. کون ٹھیک ہے. تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی. تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گیا، دودھ سے بھر گیا. اچھا بکری سے نکلتا ہے 1 پاؤ دودھ. ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں ہر وقت چاروں طرف ہوتی، 1 پاؤ سے زیادہ دودھ نکل. آپ نے پورا برتن بھر دیا. پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، ام معبد ان کا نام ہے، انہیں پیا، پھر اپنے 3 ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا. اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا. لہذا اور پریشان ہوگی. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر.
یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے، 22 برس، اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، اتو کتوں نکل ہے؟ ماں سے جو اتنے کوئی نہیں، دودھ کتوں آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تھی۔ تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزر به سعلا ازج اقرن وسیم قصیم فی عینیہ دعج فی صوته صحل فی لحیته کفافا فی عنقه سطع ان تکلم علاہ البہاء وان سکت علاہ الوقار فهو اندر الثلاثہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے۔ چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قصیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم۔ دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں۔ کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ۔ اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ جھک جاتی تھی۔ اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے،
اتنی حیا تھی. عورت تو بڑی دور کی بات, مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے, آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو وہ بیوی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی, اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح, من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے. فی صوتہ صح, آواز میں ایک جادو تھا, کشش, روح, نغمہ تھا آواز میں. یہ ساری آواز کی کوالٹیز, آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا, نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے. لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا, روب بھی تھا, کشش بھی تھی, جادو بھی تھا. ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں, قبیلہ دوس کے سردار تھے, وہ آئے مکہ. تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے, وہ بہت بڑا جادوگر ہے, جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا ایک کام کرنا, جب تک مکے میں رہو نا, وہ دی گل نہ پیا سنی, نہیں تو تیرے چاروں خانے نکل جانے. وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی. میں کہا میں سنتا ہی کوئی, روئی ڈال. کہنے کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا, بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے. تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے, بچہ تو نہیں ہے, اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے, تو اس کی سن, اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا. میں کہڑا کوئی کاکا جڑا میں میرے تے جادو چل جاؤں. کہنے لگے میں نے کانوں سے ہوئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول, کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. چونکہ وہ عرب تھا نا, اس کلام کو سمجھتا تھا. یہ خطبے کے کلمات ہیں, لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے. لیکن کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر, ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے, تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں, 7 سمندر پی لیے. آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہنے لگا کلمہ پر ہاتھ بڑھا, کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری. آواز میں کھینچتی تھی آواز. تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا, جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا, آنکھوں میں ایک کشش تھی, ایک جاذبیت تھی, گہرائی تھی, روشنی تھی, نور تھا, پلکیں دراز تھی, چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا. یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی, گردن سراہی دار لمبی تھی, تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے. تو وہ کہنے لگا, ان کا خامن ابو معبد کہ اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں, یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے, چل اس کے پیچھے چلیں. تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا. تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی, سبحان, پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی, اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی. لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی
बोला था ना, या रसूल अल्लाह, इधर से या रसूल अल्लाह। आपने जिंदगी भर कभी ऐसे नहीं किया। ये भाई बैठे, ये मुझे कहेंगे मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूँगा, लेकिन जब हमारे नबी को कोई बोला था या रसूल अल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते थे, अब यूं करते थे, पूरा मोड़ते थे उसकी तरफ। वो इधर से बुलाता था तो आप यूं नहीं करते थे, बल्कि पूरा मोड़ कर कहते थे जी। सारी जिंदगी लोगों में रहे, और हर दफा ये किया, कभी यूं नहीं किया, पूरा मुड़कर उसको इज्जत देते थे। सुबह जिंदगी भर किसी को ऐसे नहीं किया, कभी बुलाना पड़ा, दूर आदमी बैठा, ऐसे नहीं किया, पूरे हाथ का इशारा ऐसे करते थे। जो हमारा उर्दू का मुहावरा भी उंगली उठाना, आप ऐसे करते थे, कभी ऐसे नहीं किया। आपकी महफिल कितनी ही लंबी हो जाती, कभी पाँव नहीं फैलाया, चौकड़ी मार के बैठे रहते थे, कभी पाँव नहीं फैलाया, सबको इज्जत देते थे, सबकी तरफ। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मौलाना तारिक जमील साहब का बयान अच्छा लगा होगा और आपने इस बयान से बहुत मालूमात भी हासिल की होगी। अब आपका फ़र्ज़ है आपने जो जो हासिल किया उस पर अमल करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया।